کہ ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے، اس پہ میں چاہوں گا بالکل منظر سے میں یہی بات کرنا چاہتا تھا. آپ کو پتہ ہے ڈیورنگ دس کانفلکٹ، یا آپ اس کو وار کہہ لیں یا اسکلیشن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس میں ایک نام بڑا سامنے آیا. ایک ہی واز نون ایز دا ماڈرن ڈے نوسٹراڈامس، مسٹر یہ ہے پروفیسر جیانگ صاحب. انہوں نے ایک پریڈکشن دی تھی اباؤٹ 4 months ago. انہوں نے کہا یہ وار نہیں مکنے والی، یہ چلے گی، یہ نہیں ختم ہوتی. اچھا جب یہ معاہدہ ہو گیا اور انہوں نے کہا جی اب ہم اس کو ریویو کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا فالس ہوڈ میں جا رہا تھا، بٹ اب ان کی بات صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں صرف پروفیسر جیانگ کی بات نہیں ہے، یہ سارے اینالسٹ یہی کسی بھی کہہ رہے کامن تھے سینس والے کی کہ بات ہے، کوئی بھی لاجیکلی دیکھے گا اس کو یہی کہے گا کہ نہیں ختم ہوگی. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ایم او یو جب سائن ہوا تھا نا، تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر اور گلف کنٹریز کے اندر جو تھوڑا بہت اختلاف تھا وہ سیٹل ہوتا ہوا دکھا. اور یہ امریکہ اور خاص طور پہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اسرائیل کے لیے یہ ہضم کرنا، اس کی ساری پالیسی یہ رہی ہے کہ کسی طرح مڈل ایسٹ کو ڈیوائیڈڈ اور چھوٹے چھوٹے کنٹریز میں رکھا جائے. کامیاب رہے. ہاں، اور جب یہ ایم او یو ہوا تو اس کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم تھا، اور ٹرمپ کو یہ ایم او یو اس لیے کرنا پڑا وہاں مڈ ٹرم الیکشن اینڈ آل دیٹ. اچھا اس میں کیا ہے کہ، اور یہ ہمیں پتا تھا کہیں نہ کچھ ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز، تو یہ جو ابھی ریسنٹ ایسکیلیشن استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے ایم او یو کے اندر جو اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے جو شک تھی، ایم او یو سائن ہونے کے 2 مہینے کہہ رہے 60 days کے اندر ہمیں ایک پیس ڈیل کرنی ہے. تو ان 60 days کے اندر اسٹریٹ آف ہارموز سے جو بھی شپ گزرے گی وہ ایران سے کوآرڈینیٹ کرے گی. امریکہ کہہ رہا ہے، ٹرمپ کہہ رہا ہے، میں امریکہ یہ دیکھیں آپ ایسی بات پہ بات کریں کہ جس کے اوپر بات کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آج آپ بات کر رہے ہیں کل رات کو کچھ اور ہو جائے گا. نہیں مگر اس کو ذرا اس کو میں تھوڑا ایکسپلور اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو 2 مہینے ہیں اس میں بات ہو گئی کہ بھائی شپس گزریں گی تو گزرے. انہوں نے کیا کرنا شروع کیا امریکہ نے، اسٹریٹ آف ہارموز میں نا ایک سدرن اور ایک ناردرن پارٹ ہے جی، تو ساری شپس ناردرن پارٹ سے گزرتی تھی، تو ایران سے کوآرڈینیٹ انہوں نے سدرن پارٹ سے گزارنی، اور امریکہ جو ہے وہ شپس کو ایک طرح سے لے کے جا رہا تھا کہ آؤ ہماری اسکارٹ کر رہا تھا. ایران کے لیے ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی مس انٹرپریٹیشن ہو گئی، ان کو یہ ڈر ہے کیونکہ امریکہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یہ امریکہ ان 2 مہینے کا فائدہ اٹھا کے اسٹریٹ آف ہارموز کا جو سدرن پارٹ ہے وہاں پہ اپنی اجارہ داری اسٹیبلش کر رہا ہے، تاکہ بعد میں وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو ایک ایران کے پاس ایک کہتے ہیں نا کارڈ ہے، دی اونلی کارڈ، وہ اس کو ختم کرتے. اس لیے یہ معاملہ دوبارہ فلیئر اپ ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ظاہر ہے پاکستان دوبارہ کوشش کرے گا کسی طرح سیٹل ہو. ٹرمپ بھی یہ چاہ رہا ہے، ٹرمپ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اٹیک بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ یہ اشارے بھی دے رہا ہے کہ نہیں ایران کہہ رہا ہے آؤ ہم سے بات کرو اور یہ کرو. ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے. اب آپ دیکھیے وہاں پہ پوری دنیا کے لیے، لیکن ہمارے یہاں تو آئل پرائسز اور گیس کا مسئلہ دوبارہ پڑ گیا نا، بالکل فورس میجور دوبارہ لگ گئی ہے، تو آپ کا گیس کا آئل کا ایشو ہوگا. ابھی خدا کر کے 300 پہ آیا تھا، ہم سوچ رہے تھے کہ 250 پہ آئے، 200 پہ آئے.